علیہ جبۃ شامیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کون سا کپڑا پہنے ہوئے تھے؟ شامی جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے. یہ اصل باب سے مناسبت ہے. فذهب ليخرج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، قضاء حاجت کے بعد واپس آئے. فذهب ليخرج يده من كمها فذاقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ کیا کریں، اس کو نکالے، اس کپڑے کو نکال دیں، تو کپڑا بہت تنگ تھا، اس کی وجہ سے آپ اس کو نہیں نکال پائے. پھر آپ نے کیا کیا؟ فاخرج يده من اسفلها، اس کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، جیسے ہوتا ہے نا جب کپڑا آپ جب سے ایسے نہیں کھول سکتے ہیں تو اس کو آپ نے پیچھے سے کھول لیا. فاخرج يده من اسفلها، کپڑے کے نیچے سے آپ نے اپنے ہاتھ کو نکالا. فصببت علیہ، پھر میں نے آپ کے اوپر پانی ڈالا. فتوضع وضوءه للصلاة، پھر آپ نے وضو بنائی نماز کے لیے. ومسح على خفيه، اور اپنے خف پر آپ نے مسح کیا، اپنے خف پر آپ نے مسح کیا. ثم صلى، پھر آپ نے نماز پڑھی. کیا معلوم ہوا کہ آپ شامی جبہ پہن کر کے آپ نے نماز پڑھی. اور یہاں جو نکالنے کی بات ہے، یہ آپ وضو بنانے کے لیے اس کو نکال رہے تھے اور نکالے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لباس پہ آپ نے نماز پڑھی ہے. تو یہاں دو چیزیں ہے کہ وہ مسح علی خفے، اور خف کہتے ہیں چمڑے کا جو ہوتا تھا موزہ، چمڑے کا موزہ جس کو خف کہتے ہیں عربی زبان میں، اس زمانے میں چمڑے کا ہوتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. اور اس کی شرط یہ ہے کہ جب آپ مسح کرنا اگر چاہتے ہیں تو جب اس کو پہنے تو آپ حالت وضو سے ہوں، آپ حالت وضو سے ہو. حالت وضو میں آپ نے اگر خف پہن لیا تو آپ اس پر ایک دن ایک رات، اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں تو ایک دن ایک رات تک مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ باہر ہیں سفر پہ ہیں تو 3 دن 3 رات اس پر مسح کر سکتے ہیں. اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ چاہیے، اگرچہ یہ کپڑے چمڑے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ساتھ خاص نہیں کیا مسح کو، بلکہ آپ کیا کریں، مسح علی الخفین یا مسح علی الجورب، آپ چمڑے کا ہو یا کیا کہتے ہیں کپڑے کا ہو یا کسی صوف کا ہو، کسی بھی چیز کا اگر موزہ ہو تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ اس کو پہنے اگر مسح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے میرے بھائی، کیا کریں گے؟ آپ اس کو وضو کی حالت میں پہنیں گے، یعنی باوضو ہوں گے تبھی جا کر کے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے میرے بھائی، آپ کسی سے اگر کوئی یہ ہے خدمت لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. خاص کر کے کوئی بڑے عالم ہو، کوئی ہو بڑا چھوٹے سے خدمت لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بچتا ہے تو سب سے اچھا ہے. جیسے کہ اس کے علاوہ بہت ساری روایت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کو ہر کام خود کر لیں، آپ کسی سے نہ مانگیں، کسی سے مدد نہ لیں. لیکن اگر کوئی لیتا ہے اور اس کی انسان اس کی طاقت، خاص کر کے اگر آپ اس سے مدد لیتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی پیشاب پخانہ کے لیے جائے میرے بھائی تو دور چلے جائے. کیا کرے آدمی کو؟ دور جانا چاہیے، نہیں کہ کہیں بھی بیٹھ جائے، لوگ گزر رہے ہیں کوئی بات نہیں، دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے بیٹھ گئے، اب کہ اٹھنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اگر کوئی جبہ ہو یا کوئی قمیص ہو، کوئی کپڑا ہو، اگر دارالحرب میں کیا کہتے ہیں غیر مسلم ممالک میں بنا ہو، غیر مسلموں نے بنایا ہو، پھر بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے. عام لباس عام حالت میں پہن سکتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں جو سب سے اچھی حالت ہوتی ہے اس میں بھی آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کچھ حدیثیں آج میں نے پڑھی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث زیادہ زیادہ پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.